بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. اسٹوڈینٹس آج ہم ورک فور ڈے 4 سے اپنا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کریں گے which is قرآن اینڈ بایولوجی. اسٹوڈینٹس آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں کیریئرز کی بات کی تھی اور ہوپ فلی مجھے یقین ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ان کو یاد بھی کر لیا ہوگا. اور جیسا کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ کیریئرز کا لانگ کوسچن بھی ہے اور اس میں شارٹ کوسچنز بھی ہیں، تو ہوپ فلی آپ نے اس کو اپنے پاس رائٹ بھی کر لیا ہوگا. اسٹوڈینٹس جیسا کہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ آج آپ کا ٹاپک قرآن اینڈ بایولوجی ہے، تو جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک مقدس آسمانی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بک نیئرلی آپ کہہ لیجئے یا اپروکسیمیٹلی 1400 ایئرز پہلے یعنی 1400 سال پہلے نازل ہوئی، کم و بیش. اور آج ہم کیا کریں گے کہ ہم قرآن مجید اور جو بایولوجی ہے اس کو دیکھیں گے کہ کیسے ان میں آپس میں ایک ریلیشن ہے، کیسے قرآن مجید نے بایولوجی کے بارے میں اپنے اندر یعنی قرآن مجید کی بک جو ہے، قرآن مجید کی جو کتاب ہے اس میں بایولوجی کے بارے میں یعنی زندگی کی بارے میں لکھا ہوا ہے. اور اس کو رائٹ کرنا یعنی اس میں جو مٹیریل لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی بھی باتیں قرآن مجید میں کی گئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مقدس کتاب میں بہت سا مٹیریل اکارڈنگ ٹو لائف وہ پرووائڈ کیا ہے. اور آج کے ہم اس ٹاپک میں کچھ آیات پڑھیں گے جو ڈیفرنٹ صورتوں سے لی گئی ہیں اور ان آیات کی ٹرانسلیشن کو سمجھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زندگی کے واقعات کے بارے میں لکھا ہے. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے قرآن مجید میں انسان کے وجود کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور اللہ نے اس کو کیسے رائٹ کیا، سورت کی کہہ لیجئے سورت میں کیسے رائٹ کیا اور یہ علم ہم تک کیسے پہنچا. اسٹوڈنٹس آپ اپنے بک کے پیج نمبر 6 پہ آ جائیے. ہم ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں گے، ساتھ ساتھ میں نے جو آیات ہیں وہ وائٹ بورڈ پہ مینشن کر دی ہیں، ساتھ ساتھ ہم ان آیات کو سمجھیں گے. تو پیج نمبر 6 پہ اسٹوڈنٹس قرآن اینڈ بایولوجی. ایٹ مینی پلیسز ان ہولی قرآن، ہولی قرآن یعنی پاک قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر اللہ hints about the origin and characteristics of living organisms. hints کا مطلب اشارہ دینا، کہ اللہ نے اشارہ دیا ہے about the origin. origin کس کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ origin کہتے ہیں بنیاد کو، کسی چیز کی بیس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے بنیاد کے بارے میں اشارہ کیا. and characteristics، characteristics کہتے ہیں خصوصیات کو یعنی properties of living organisms. دیکھیے یہاں پہ ورڈ living organisms کا استعمال ہوا ہے، human beings کا استعمال نہیں ہوا. It means that ہم یہاں پہ جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم تمام تر جو جاندار ہیں ان کی بات کریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. In the same verses، verses کا مطلب اسٹوڈنٹس آیات ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سنگولر آیت ہوتی ہے ورس،
اور ورسز کا مطلب آیات. In the same verses, human beings have been instructed. Instructed مطلب ہدایت دی گئی ہے to expose the unknown aspects of life. Aspects of life سے مراد کیا ہے جی؟ زندگی کے پہلو. یعنی جو زندگی کے پہلو ہیں ان کو unknown یعنی جن کو وہ نہیں جانتے, ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے, اس کو سیکھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہدایت کی گئی ہے ان آیات میں جو آیات ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آفٹر گیٹنگ دا ہنٹس, ان اشاروں کو حاصل کرنے کے بعد تو کہا گیا جی دیر آر فیو ایگزامپلس. اب ہمارے پاس جو نیچے آیت ہے وہ عربک میں ہے, عربی میں ہے, تو ہم اللہ کا نام لیں گے, اس کو عربی میں بھی پڑھیں گے, پھر اس کا انگلش میں جو ہمارے پاس ٹرانسلیشن ہے, ترجمہ ہے, اس کو بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اسٹوڈینٹس پہلی آیت میں آپ کے سامنے ریڈ کرنے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ٹھیک ہے جی. اس آیت کے بارے میں سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو مٹیریل گیون ہے وہ یہ ہے, اس کی جو ٹرانسلیشن ہے We made every living thing from water. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے, وہی کا مطلب یہاں پہ کیا ہے جی؟ اللہ. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہی ہیں کہ We made everything, کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو from water, made یعنی بنایا, water یعنی پانی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہی ہیں سورہ انبیاء میں ورس 30, یعنی جو سورہ انبیاء ہے اس کی آیت جو ہے 30ویں آیت, اس 30 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واٹر کتنا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہیومن بینگ اور ان تمام تر لیونگ آرگنیزمز کے لیے جو کہ اس پلانٹ ارتھ پر رہتے ہیں. وداؤٹ واٹر جو ہے وہ زندگی ایکسس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے پانی کے بغیر. تو پہلی آیت یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو, ٹھیک ہے, اور لیونگ جتنے بھی دوسرے آرگنیزمز ہیں ان کو پانی سے بنایا. آگے کیا کہا گیا جی؟ We know that water makes the 60 to 70% of the composition of protoplasm. ٹھیک ہے جی. کیا ورڈ ہے؟ پروٹوپلازم. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 to 70% پروٹوپلازم بنایا. پروٹوپلازم کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ کہ آپ کے پاس جو سیل ہے وہ سیل کے انسائڈ آپ کو پتا ہے کیا موجود ہے. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے نیوکلیس, اور نیوکلیس کے علاوہ یہاں موجود ہوتی ہیں ادر آرگنیلز. آرگنیلز کیا ہوتی ہیں؟ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ سیل کے انسائڈ جو بھی مٹیریل پایا جاتا ہے وہ آرگنیلز کہلاتی ہیں. لائک نیوکلیس اٹ سیلف ایک آرگنیل ہے. اس کے علاوہ رائبوسوم, مائٹوکونڈریا, گولجی اپریٹس, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سیل کے انسائڈ پائی جاتی ہیں. تو یہ ساری آ گئی ادر آرگنیلز میں, نیوکلیس اور اس کے ساتھ سائٹوپلازم. سائٹوپلازم کیا جی؟ آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ ایک ایسا مٹیریل ہے جو کہ سٹکی ہوتا ہے, چپچپا ہوتا ہے, اور اسی سٹکی مٹیریل سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی آرگنیلز ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام آرگنیلز سیل کے انسائڈ اپنی اپنی پوزیشن پر لوکیٹ ہوتی ہیں, اپنی اپنی پوزیشن پر سٹک ہوتی ہیں اور وہ وہاں سے موو نہیں کرتی. اگر سائٹوپلازم وہاں پر نہ ہو تو اس سے کافی زیادہ ایشوز آ سکتے ہیں کہ ہر ایک آرگنیل سیل کے انسائڈ کہیں نہ کہیں فلو کرتا رہے گا, اور اگر ایسے آرگنیلز کریں گی تو وہ تمام آپس میں کیا کریں گی؟ کولیپس ہو جائیں گی. اسی لیے سائٹوپلازم کا سیل کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر اس ساری بات کو سم اپ کیا جائے تو نیوکلیس اور دوسری جتنی بھی آرگنیلز ہیں اور ان سب کو ہولڈ کرنے کے لیے سائٹوپلازم.
یہ سارا کچھ جو پایا جاتا ہے سیل کے انسائڈ، اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ پروٹوپلازم. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، دوبارہ اس کو دیکھیے جی. 60 to 70% آف دی کمپوزیشن آف پروٹوپلازم آف آل لیونگ تھنگس. یعنی واٹر کتنا امپورٹنٹ ہے، اب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا. The above verse hints at the common origin of all living things in water. ٹھیک ہے. اب جو آیت ہے جس کی ڈسکشن ہونے جا رہی ہے وہ کامن اوریجن بتائے گی. کامن اوریجن کا مطلب جو ایک بنیاد ہے وہ سیم ہے. ٹھیک ہے. ادھر ابو کا مطلب جو ہم نے ابھی آیت پڑھی تھی، ایز اللہ ہیز آرڈرڈ ہیومن بینگس، جیسے کہ اللہ نے انسانوں کو حکم دیا ٹو تھنک ایٹ دا ہنٹس گیون بائی ہم، کہ اللہ نے جو اشارے دیے ان سے وہ اس چیز کو اخذ کریں، اس چیز کو سمجھیں. We should study living things so that ہم ان لیونگ آرگنیزمز کے بارے میں پڑھتے ہیں تاکہ the mysteries of their origin can be revealed. revealed کا مطلب ظاہر ہونا، mysteries کا مطلب یہاں پہ اور اسرار آپ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، یا راز کہہ لیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہی ہیں کہ جتنی بھی آرگنیزمز دنیا میں اللہ نے بنائے ان کو انسان جو ہیں وہ پڑھ کے نالج کو ارن کر کے ان کے بارے میں سیکھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان تمام آرگنیزم کی تخلیق کی. ہم یہ دیکھ سکیں کہ کیسے اللہ نے اپنی جو صفات ہیں ان کو عیاں کیا. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ ارائز ہوتا ہے، ایک سوال جو ہے وہ ہمیں ہماری سوچ میں آتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی کیوں دیے، یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہیومن بینگز کو ہی کیوں دیے، باقی دوسری آرگنیزمز کو کیوں نہیں دیے. تو اسٹوڈنٹس اس کی ایک امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات سے مراد ہی یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوق اس دنیا میں اللہ نے تخلیق کی ان میں سب سے اپر لیول پہ، سب سے ہائیسٹ لیول پہ ہیومن بینگز کو رکھا گیا. کیونکہ برین جو ہے جس کو یوز کر کے دماغ کو ہم اپنی ہر روٹین کی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں، اسی طرح باقی اینیملز بھی کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں شارپنس اور گریٹنس اس لیے زیادہ دی کیونکہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پر یہ ذمہ داری بھی لاگو کی کہ ہم دوسرے آرگنیزمز کے بارے میں بھی سوچیں اور اس چیز کو، اس پاور کو جو کہ اللہ نے یوز کر کے یہ تمام مخلوقات بنائی، اس پاور کے بارے میں بھی پڑھیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات کے بارے میں پتہ چل سکے. اور یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن میں ہم جتنی مرضی عبادات کر لیں ہم اللہ کا شکر بجا نہیں لا سکتے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کرنی چاہیے، اور جتنا شکر کریں گے اتنا شکر کم ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت احسان کیا ہے. چلیے جی اب اگلی آیت کی طرف موو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال کالفخار. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس نیکسٹ آیت تھی جس کا ٹرانسلیشن یہ ہے He made man from clay. He سے مراد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یا مٹی سے بنایا، like the potter. اور اس کو تشبیہ دے دی گئی پاٹر کے ساتھ. پاٹر کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ ہمارے پاس جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں ان کی یہاں بات کی جا رہی ہے. اس کو بھی مینشن کیا گیا. یہ آیت سورۃ رحمان سے لی گئی، ورس جو ہے وہ 14 ہے.
ٹھیک ہے, یہ آیت مین ٹو سے کہ سورہ جو ہے سورت وہ رحمان ہے, اور آیت کون سی ہے 40. اچھا جی آگے چلتے ہیں اسٹوڈنٹس. ان این ادر ورس گاڈ سیز, ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. جی اسٹوڈنٹس, تو اس کی ٹرانسلیشن ہمارے پاس کیا ہے جی کہ دین fashioned we the drop a clot. we کا مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے اس کو کیپٹل لکھا ہے W کو. it means that کہ یہاں پر we کا مطلب اللہ ہے, یا اس کا میننگ بنے گا ہم. ٹھیک ہے, then fashioned we the drop a clot, the fashioned we the clot a little lump. ٹھیک ہے, یہاں پہ then آئے گا. then fashioned we the little lump bones, comma, then clotted the bones with flesh. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ ہمارے پاس سورت المومنون سے آیت 14 تھی جو کہ ہم نے ابھی جس کو ٹرانسلیٹ کیا. تو اب اس کا میننگ کیا ہے دیکھیے. پہلی لائن کیا تھی, then fashioned we the drop a clot. clot کا مطلب ہوتا ہے جمنا, لیکن اس کی ٹرانسلیشن یہ ہوگی پھر ہم نے لباس کے قطرے کو تیار کیا. ٹھیک ہے, ڈراپ. then fashioned we the clot a little lump, یعنی پھر ہم نے تھوڑا سا گرے کا لباس بنایا. تھوڑے سے گرے کا لباس بنایا یعنی ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کی جس کو گرا لگ سکے, جس کو کمبائن کیا جا سکے. then fashioned we the little lump bones. little lump bones یعنی پھر چھوٹی جو ہے وہ گرے لگائی ہڈیوں کے ساتھ اور انہیں بنایا. then clotted the bones with flesh, اور پھر گوشت کو, فلیش کا مطلب کیا ہوتا ہے جی گوشت. ٹھیک ہے, then کیا تھا جی, then clotted the bones with flesh, اور پھر گوشت سے ہڈیوں کو جما دیا. تو یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے جی, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ بتایا گیا کہ کیسے جو اینیمل ہے اس کی باڈی کو بنایا گیا. ٹھیک ہے جی, یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے ہم جس کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ ہماری اگر باڈی ہے ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو ہمیں بونز فیل ہوتی ہیں, لیکن یہ بونز انسائیڈ ہیں, اوپر سارے کا سارا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کون سا سٹرکچر ہے, مسکولر, یعنی مسلز موجود ہیں. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے کیونکہ بون ہمارے انسائیڈ ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ we are endoskeletal organism, یعنی ہماری باڈی جو ہے انڈوسکیلیٹن رکھتی ہے. انڈوسکیلیٹن کا مطلب کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس, انڈو مینس انسائیڈ, اسکیلیٹن مینس ڈھانچہ, یعنی جو بونز ہیں ساری کی ساری وہ انسائیڈ ہوتی ہیں ہماری باڈی میں. اور یہ بون ایک خاص مقصد سے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو آپ کہہ لیجئے لنگس ہیں, ٹھیک ہے, ان کو باہر سے یہ بونز کور کرتی ہیں, ہارٹ کو, لنگس کو, اور یہ بونز کا جو سٹرکچر ہے ان کو ہم نام دیتے ہیں ریب کیج. یہ پورے کا پورے کیج ہوتا ہے جو کہ آپ کے انسائیڈ جو آرگنز ہیں امپورٹنٹ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اسی طرح ہمارا جو اسکل ہے جس میں برین پڑھا ہوا ہے, اس برین کو جو ہے کوریج دی گئی ہے اسپیسیفک بونز کے ساتھ جن کو کرینیم کہا جاتا ہے. یہ دیکھیے کیسے انٹرنل آرگنز کی پروٹیکشن کے لیے بونز کو رکھا گیا ہے, اور پھر ان بونز کے اوپر جو فلیش ہے یعنی گوشت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے لگایا. اچھا جی, کیا لکھا گیا جی, when we think, جب ہم سوچتے ہیں, at the single hint given in both verses. ٹھیک ہے,
when we think at the hints given in both these verses, کہ ان دونوں آیات میں جو اشارہ دیا گیا ہے یا اشارے دیے گئے ہیں، ہم جب ان کے بارے میں سوچتے ہیں we find the events that occurred، تو ہم ان ایونٹس کو تلاش کرتے ہیں جو رونما ہوئے in the creation of human beings، انسان کی تخلیق کے لیے. Allah also hints at the method of the development، اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی of animals، یعنی جانوروں کی، including human beings، جن میں انسان بھی آتے ہیں. تو ایک اور ہمارے پاس آیت موجود ہے اور یہ لاسٹ آیت ہے، آئیے اسے ہم ریڈ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. تو اسٹوڈینٹس اس آیت کو اگر آپ دیکھیے تو اس کی ٹرانسلیشن ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے، Allah hath created every animal from water. یہ بات ہم سٹارٹنگ سے کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کریشن کی، تخلیق کیا ہر جانور کو پانی سے. Then some of them creep up over their bellies. bellies کا مطلب جو ان کا پیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس سٹرکچر کو کہتے ہیں. کریپ اپ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ رینگنا، رینگنا، ٹھیک ہے، جو اپنے اس جسم کے حصے سے رینگتے ہیں. جیسے ہم نے سنیک دیکھے، ٹھیک ہے، سنیکس جو ہوتے ہیں، سانپ، انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جو لوور پورشن ہے ان کا وہ کریپ اپ ہوتا ہے. ادرز واک آن ٹو لیگس، کچھ جو ہیں وہ دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، جیسے ہیومن بینگس، ہم لوگ دو پاؤں پہ چلتے ہیں، دو ٹانگوں کا استعمال کرتے ہیں. اینڈ ادرز آن فور، اور باقی جو ہیں وہ چار پہ. جیسے آپ اگزامپل لے لیجئے کاؤ کی، بفیلو کی، گوٹ کی، ایٹسیٹرا، ہورس، اور بہت سی اگزامپلز ہیں. اللہ کریٹس واٹ ہی پلیزز. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت سے احسانات کیے ہیں، یہ بات پھر ریپیٹ کروں گا، جن احسانات کو ہم کسی بھی لحاظ سے اگر شکر ادا کریں تو وہ کم ہے. تو یہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آیت موجود تھی، یہ سورت نور سے لی گئی، جس سورت کا نام النور ہے، یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے. اور ورس کون سی ہے ہمارے پاس؟ 45. یعنی جو آیت ہے وہ کون سی آیت ہے جی؟ 45. This verse describes the common origin. یعنی اس آیت میں پھر ایک خاص جو اوریجن ہے، بنیاد ہے. کامن کا مطلب ویسے تو عام ہوتا ہے، یہاں پہ اس کا مطلب کہ جتنے بھی اینیملز ہیں ان سب کی ایک بیس ہے، ایک پوائنٹ ہے جہاں سے آغاز ہوا. یہ اس کامن اوریجن کی بات ہو رہی ہے. اینڈ ماڈیفیکیشن کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ کہ ایک چیز اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک موبائل ہے، اس موبائل میں نیو ایڈیشنز کر دی جاتی ہیں، لائک جو کیمرہ ہے اس میں مزید اس کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، اس میں فنگر پرنٹس ایڈ کر دیے جاتے ہیں. تو موبائل تو پہلے ہی تھا، اس میں ایڈیشنز کی گئی، تو وہ جو ایڈیشنز ہیں ان کو ہم ماڈیفیکیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا بتایا گیا؟ کامن اوریجن رکھا گیا اور اس میں کیا کی گئی؟ ماڈیفیکیشنز کی گئی. کیسے ماڈیفائی کیا گیا؟ ہیومن بینگز کو 2 لیگز پہ بنایا، باقی اینیملز جو تھے وہ 4 لیگز ہیں، ایٹسیٹرا. And also supports the modern concepts of classification. اور آج جتنے بھی ماڈرن کانسیپٹس پڑھی جاتے ہیں کلاسیفیکیشن کے، ان کو بھی یہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں انہی سے ان کلاسیفیکیشنز کو دیکھا گیا. ٹھیک ہے، اور بڑا ہی استعمال جو ہے وہ قرآن مجید کی ان آیات کا کیا گیا. حتیٰ کہ بہت سے سائنٹسٹ ہیں
جو یہ چیز مانتے ہیں کہ یس قرآن مجید ایک ایسی ہولی بک ہے جس میں وہ تمام تر مٹیریل موجود ہے جو انسان اپنی روٹین لائف میں یوز کرنا چاہتا ہے اور یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. Thus, Quran hints not only at the origin and development of life, کہ قرآن مجید صرف ڈیولپمنٹ اور اوریجن کی بات نہیں کرتا زندگی کی, بٹ آلسو ایٹ مینی کیریکٹرسٹکس آف لیونگ آرگنیزمس, بلکہ قرآن مجید جو ہے وہ لیونگ آرگنیزمس کی اور بہت سی خصوصیات کے بارے میں بتاتا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس آج ہمارا یہ ٹاپک تھا قرآن اینڈ بایولوجی. اٹ از ویری امپورٹنٹ لانگ کوشچن جس کو آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اب آپ مارک کر لیجئے, قرآن اینڈ بایولوجی. اس میں اسٹوڈنٹس فرسٹ پیراگراف آپ کمپلیٹ کریں گے, اس کے بعد آپ جو صرف آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے لکھا, آپ اس کو ایک ہی لائن میں لکھیں گے اس آیت کو ان انگلش, اور ساتھ اس کو ریفرنس دے دیں گے سورہ انبیاء ورس 30 اسی طرح. ٹھیک ہے, پہلے آپ اتنا لکھیں گے, اس کے بعد آپ سیکنڈ پیراگراف پہ آ جائیں گے اور سیکنڈ پیراگراف کی فرسٹ 2 لائنز لکھیں گے. ٹھیک ہے, تھنگز ان واٹر. پھر آپ اگلی آیت لکھ دیں گے ان انگلش یہ والی اور ساتھ ریفرنس دے دیں گے. اس کے بعد ان another verse, God says, اتنا لکھنے کے بعد آپ یہ جو تیسری آیت ہے اس کو لکھیں گے اور ساتھ ریفرنس دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو تھیوری ہے آپ کو 2 سے 3 لائنز کی نظر آ رہی ہے وہ آپ کمپلیٹ لکھیں گے, اور نیکسٹ پیج پہ آپ کو یہ جو چوتھی آیت ہے اس کی ٹرانسلیشن نظر آ جائے گی, وہ آپ رائٹ کریں گے اور ساتھ کیا کریں گے, ریفرنس دے دیں گے. اس کے بعد آپ یہ لائن لکھیں گے, جو فرسٹ 2 لائنز ہیں پیج نمبر 7 پہ آفٹر ٹرانسلیشن ان کو چھوڑ دیں گے, لاسٹ 2 لائنز کو لکھیں گے. Thus, Quran hints not only at the origin and development of life, but also at many characteristics of the living organisms. تو یہ اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے اس ٹاپک کو قرآن اینڈ بایولوجی کو ڈسکس کیا, اور آج ہم نے بہت امپورٹنٹ بات جو ہے اس ٹاپک سے سیکھی, وہ یہ کہ جو بایولوجی ہے یہ صرف برانچ نہیں ہے سائنس کی, بلکہ اس سائنس کی برانچ کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے کم و بیش اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حقیقت یا زندگی کے جو حقائق ہیں ان کے بارے میں پہلے سے ہی مینشن کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا بہت امپورٹنٹ ریلیشن ہے لائف کے ساتھ, اور یہ بہت ضروری ہے ہمیں سیکھنا کہ بہت کچھ ایسا ہماری روزمرہ زندگی میں جو یوز ہم کر رہے ہیں یا جو بھی کام ہم زندگی میں کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم قرآن مجید سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم روزمرہ زندگی میں کچھ کھا رہے ہیں, کچھ خرید رہے ہیں, اس میں حلال اور حرام کا کانسیپٹ یہ ہم سیکھ سکتے ہیں, اور بہت سی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں. اس لیے اسٹوڈنٹس میں آپ کو بھی اور خود کو بھی یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید جو کہ ایک ہولی بک ہے اس کو ضرور ترجمہ کے ساتھ ریڈ کریں, تاکہ آپ کو یہ سیکھنے کو مل سکے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آخری آسمانی کتاب کہا, یہ کیا وجوہات تھی, کیا وجہ تھی. اور یہ کتاب اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی نازل ہوئی. اٹ مینس دیٹ اس میں ایسا بہت سا مٹیریل ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, اسی لیے یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی. اٹ مینس دیٹ یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. اسی لیے آپ کوشش کریے کہ اب ویسے بھی رمضان کافی کلوز ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کوشش کریے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیے. ٹھیک ہے, اس کو آپ کو ثواب بھی ملے گا اس کا, اور ساتھ ہی ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. تو اسٹوڈنٹس آج ہمارا ورک فار ڈے 4 بایولوجی 9th کلاس یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے اس ٹاپک پہ جس کا نام قرآن اینڈ بایولوجی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.